لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم کو وجود میں لایا گیا ہے انسانوں کے لیے. مسلمانوں کا وجود کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. انسان مسلم غیر مسلم سب ہیں. تو ایک مسلمان کو صرف مسلمانوں کی فکر نہیں ہوگی کہ ہمارا مسلم بھائی اچھا بن جائے، ہمارا مسلم بھائی جہنم سے بچ جائے. اس کو فکر ہوگی سارے انسانوں کی کہ سارے انسان اچھے بن جائیں. کیوں مسلمان دوسروں کی فکر کرے گا؟ کیوں مسلمان دوسروں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے گا؟ اس سے کیا تعلق ہے اس کا؟ تو مسلمان اس بات کو بھولنے نہ پائے کہ غیر مسلم اس کا بھائی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اہم خطبہ دیتے 3 آیتیں پڑھا کرتے تھے، اور ان تینوں کو میں نے ابھی خطبہ مسنونہ میں پڑھا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. بیچ کی آیت میں اسی بات کو یاد دلایا جاتا ہے کہ غیر مسلم تمہارا بھائی. کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے انسانوں، ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک ذات سے. سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذات سے پیدا کیا. وہ ذات کون؟ آدم. سارے انسان آدم کی اولاد. مسلم بھی آدم کی اولاد، غیر مسلم بھی آدم کی اولاد. آدم کا جو خون مسلمان میں دوڑ رہا ہے، آدم کا وہی خون غیر مسلم میں دوڑ رہا ہے. تو یوں کہیے کہ ایک مسلم کا غیر مسلم کے ساتھ خونی رشتہ ہے کہ اس کے باپ ایک، بلکہ اس کی ماں بھی ایک. کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے انسانوں،
ہم نے تم سب کو پیدا کیا ایک مرد سے، وہ مرد کون؟ آدم، اور ایک عورت سے، وہ عورت کون؟ حوا۔ سارے انسان مسلم غیر مسلم سب آدم و حوا کی اولاد، تو سب کے باپ ایک، سب کی ماں ایک، تو پھر کیسے غیر مسلم کو تم غیر سمجھتے ہو؟ وہ تو تمہارا انسانی بھائی ہے۔ تو جیسے تمہیں مسلمانوں کی فکر کرنی ہے کہ کیسے مسلمان اونچا اٹھے، کیسے مسلمان جہنم سے بچے، کیسے برائی کو چھوڑے، اچھائی کو اپنا کر جنت میں جائے، وہی فکر تمہیں غیر مسلموں کے بارے میں بھی کرنی ہے کہ ہمارا انسانی بھائی کیسے معاشرے میں اونچا اٹھے، ہمارے محلے میں کوئی مسلم ہو یا غیر مسلم غریب نہ رہنے پائے، ہم سب کی مدد کریں۔ ہمارے محلے میں مسلم ہو یا غیر مسلم بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کریں، اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا ہے تو ہم ان کے بچوں کو پڑھائیں، ہمارے تعلقات ان کے ساتھ بہتر ہوں۔ یہ لازم ہے مسلمانوں پر۔ کیوں لازم ہے مسلمانوں پر؟ جو آیت شروع کی کنتم خیر امت اخرجت للناس، مسلمانوں تمہارا اپنے لیے جینا جینا نہیں ہے، تمہارا اپنے لیے جینا جینا نہیں ہے۔ تم بھلے سے توحید پر قائم ہو، تم بھلے سے نماز روزے کے پابند ہو، اگر دوسروں کے لیے نہیں جیتے تو نے اپنا مقصد وجود نہیں سمجھا۔ تمہارا وجود صرف اپنے لیے نہیں ہے، اخرجت للناس، تم کو تو وجود میں لایا گیا انسانوں کے لیے، تو تم کو فکر کرنی ہے سارے انسانوں کی کہ کیسے سارے انسان اچھے بن جائیں۔ تم رحمت للعالمین کی امت ہو، تمہیں بھی رحمت للعالمین بننا ہے کہ نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کیسے وہ فکر کرتے تھے غیر مسلموں کو، ذرا سوچو تو۔ انہیں اسلام کی دعوت دیتے، ستایا جاتا، پھر بھی آپ دعوت نہیں چھوڑتے کہ ہمارا انسانی بھائی ہے۔ کیسے ہمارا انسانی بھائی شرک پر مر کر جہنم میں جائے گا؟ دن رات ان کو دعوت فکر کہ کیسے یہ برائی کو چھوڑے، اور سب سے برا کام شرک کو چھوڑے، کیسے اس کو برائی سے بچایا جائے، کیسے ان کو جہنم میں لے جائے، جہنم سے بچایا جائے، کیسے ان کو جنت میں لے جائیں، اس کی فکر ستانے کے باوجود جہاں دعوت دیتے، سمجھاتے دین، وہیں اللہ سے دعا بھی کرتے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ اسلام نہیں لائے تو یہ میری قوم سے باہر نہیں، یہ بھی میرے ہی قوم ہے۔ پہلے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، رسول بنا کر بھیجے جانے سے پہلے قومیت بنتی تھی زبان اور علاقے سے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس کی قوم کی زبان میں۔ ایک علاقے کے رہنے والے ایک زبان بولتے تھے، ایک قوم کہلاتے تھے۔ وہاں بھی قومیت اسلام اور کفر کی وجہ سے الگ الگ نہیں تھی کہ مسلم قوم الگ شمار کیا جائے، غیر مسلم قوم الگ شمار کیا جائے، بات ایسی نہیں تھی۔ بس ایک زبان بولنے والے، ایک علاقے کے رہنے والے ایک قوم کہلاتے تھے، مسلم ہو یا غیر مسلم۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے دلیل وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، قوم عاد کے پاس ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قوم عاد کافر، ہود نبی مسلم۔ یہ ہود ان سے کیسے خطاب کرتے تھے؟ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، میری قوم کے لوگوں، ہم سب ایک قوم ہیں، میری قوم کے لوگوں اللہ کی ہی عبادت کرو۔ یہ جو علاقائی قومیت تھی، اس کو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ختم کر دیا گیا۔ کیا دلیل؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان النبی
یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس کافۃ، کہ پہلے نبی اپنی مخصوص قوم کی جانب بھیجے جاتے تھے اور مجھے بھیجا گیا ہے سارے انسانوں کے لیے، اور مجھے بھیجا گیا ہے سارے انسانوں کے لیے۔ اب ساری دنیا کے لوگ ایک قوم، اب ساری دنیا کے لوگ ایک قوم۔ اسی کو قرآن کریم میں یوں کہا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ یہ اعلان کر دیجئے، اے انسانوں میں تم سب کا رسول ہوں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف سارے انسانوں سے کراتے، کہتے کہ تم یہ مت سمجھو کہ محمد مسلمانوں کے رسول ہیں، محمد سب کے رسول ہیں، آؤ ان کا کہا مانو، ان کی اطاعت کرو، جنت میں جاؤ۔ مگر مسلمان کہتا ہے محمد ہمارے رسول، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ سب کے رسول، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ قرآن کا تعارف سارے لوگوں کو پیش کرتے، سب کو بتاتے کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب مت سمجھو، اللہ نے کتاب نازل کیا ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ تو سب کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے۔ مگر مسلمان کہتا ہے قرآن ہماری کتاب ہے، غیر مسلم چھونے نہ پائے۔ اللہ اکبر، قرآن ہماری کتاب ہے، اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے؟ ھدی للناس، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ تو مسلمانوں کو تو چاہیے تھا کہ قرآن گھر گھر پہنچاتے، سب کو کہتے کہ قرآن پڑھو، ہدایت حاصل کرو، یہ ہدایت کی کتاب ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے، تمہارے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے غیر مسلموں سے کہ قرآن پڑھتے کیوں نہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ ارے قرآن سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اگر یہ قرآن سمجھ کر پڑھیں تو ان کو پتہ چلے کہ یہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا نہیں۔ یہ قرآن تو سراپا ہدایت ہے، ھدی للعالمین ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ تو افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ یہ کب ہوگا؟ ان کو قرآن نہ دیا جائے، کوئی حافظ بیٹھا دیا جائے، ان کو ایک ایک آیت روزانہ سنایا کرے، تو اس سے تدبر ہو سکے گا؟ اللہ کے رسول قیامت میں کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میرے رب میری قوم کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن پر عمل نہیں کیا۔ یہ کون ہے قوم کے لوگ؟ ان قوم اتخذوا، یہ میری قوم کے لوگ کون ہیں؟ مسلم یا غیر مسلم؟ غیر مسلم۔ کیا دلیل؟ دلیل اسی کے آگے کی آیت وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا وكذلك جعلنا لكل نبی عدوا من المجرمین۔ ہم نے اسی طریقے سے بنایا ہر نبی کا دشمن جو مجرم ہوا کرتا ہے، یہ اسی طریقے سے بنایا ہر نبی کا دشمن جو قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، نبی کا دشمن۔ نبی کا دشمن مسلمان ہوگا، نبی کا دشمن غیر مسلم۔ ان کو چاہیے تھا کہ قرآن پڑھتا، اللہ کو جانتا، اللہ کو پہچانتا، اللہ کی عبادت کرتا، مگر اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں، تو آپ دیں گے ہی نہیں تو بیچارہ پڑھے گا کہاں سے؟ تو مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ بھی ظلم کیا، اور یہ مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ کیا؟ انسانوں کے ساتھ ظلم کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو سارے انسانوں کے لیے اتارا تھا خاص کر لیا اپنے لیے۔ اسی کو کہتے ہیں کتمان علم، کتمان شہادت۔ یعنی اگر یہ قرآن لوگوں کو پہنچاتا، لوگوں کو بتاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول، قرآن اللہ کی کتاب سب کے لیے، پڑھو، ہدایت حاصل کرو، تو یہ اپنے ذمے سے بری ہو جاتا،
اس کو جو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے یہ اپنا کام پورا کر چکا ہوتا، مگر ایسا نہیں کیا، تو کیا لازم آتا ہے ایسا نہ کر کے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کو اللہ کی جانب سے دی گئی ہے۔ کس کو شہادت دینے کے لیے اللہ نے کہا ہے اور وہ چھپا رہا ہے، بتا نہیں رہا ہے؟ مسلمان۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم گواہی دو انسانوں پر، مسلمانوں ہی پر نہیں کہا جا رہا ہے، انسانوں پر تم کو گواہی دینی ہے۔ کس بات کی گواہی؟ اسی بات کی گواہی کہ اللہ ہم سب کا خالق ہے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا کہ ہم اسی کی عبادت کریں، اسی کی گواہی دیں کہ اے اللہ میں نے تیرا پیغام توحید کا تیرے بندوں کو پہنچا دیا۔ اگر مسلمان نے یہ کام کیا تب تو پورا کام کیا، ورنہ مسلمان کا خود توحید پر قائم ہو جانا، ویسے بہت سارے مسلمان تو توحید پر بھی نہیں ہیں، مسلمان کا خود توحید پر قائم ہو جانا، نماز روزے کی پابندی کر لینا اس کی نجات کے لیے کافی نہیں۔ ارے توحید پر قائم ہے، نجات کے لیے کافی نہیں۔ کیا دلیل بھائی؟ دلیل کچھ لوگوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنے آپ کو لازم پکڑو، اپنے آپ کو دیندار بنا لو، لا یضرکم من ضل، تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا وہ جو گمراہ ہو رہا ہے، تو جو گمراہ ہو رہا ہے ہونے دو، تم توحید پر قائم ہو جاؤ، نماز روزے کی پابندی کر لو، بس تم کامیاب۔ چنانچہ ان لوگوں نے دین کی دعوت چھوڑ دی کہ جب قرآن ہی یہ کہتا ہے کہ تم دیندار ہو گئے تو بس کیا ضرورت ہے دین کی دعوت کی، ادھر ادھر دوسرے کے پیچھے پڑنے کی، محنت کرنے کی کیا ضرورت دوسرے کے پیچھے۔ خبر ملی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ کچھ لوگ اس آیت کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ دین کی دعوت کی ضرورت کیا، میں تو توحید پر قائم ہوں، میں تو جنتی۔ بلایا، بلا کر خطاب کیا، کہا ایھا الناس انکم تقرؤون ھذہ الآیہ، لوگو تم اس آیت کو پڑھتے ہو یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، مگر اس کا معنی نہیں سمجھتے۔ اس کا صحیح معنی تو وہ ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور کیا سنا ہے سنو، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، اگر لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کا دونوں ہاتھ نہ پکڑیں، پورے طور سے اس کو ظلم سے روکنے کی کوشش نہ کریں، اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب، قریب ہے کہ اللہ کا ایسا عذاب نازل ہو جو دونوں کو شامل ہو، جو ظلم کر رہا تھا اس کو بھی اور جو ظلم ہوتے دیکھ رہا تھا مگر روکتا نہیں تھا اس کو بھی۔ اختصار کے ساتھ مسلمانوں کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، مگر کتنے مسلمان ہیں جو شرک کو روکنے کی کوشش کرتے؟ شرک کو روکنا کیسے ہوگا؟ زبردستی نہیں، زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، تو کیسے ہوگا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، دین کی تبلیغ کر کے، دین دوسروں تک پہنچا کر کے۔ تو مسلمان یہ کر رہا ہے کیا؟ مسلمانوں کو فکر ہے بس مسلمانوں تک، کہ ہم نے اپنے مسلم بھائی کو دین کی تبلیغ کر لی، ان کو اگر اچھے راستے پر ہم لے آئے تو ہم کامیاب۔ نہیں بھائی، اس سے کامیابی نہیں ہوگی۔ کہا یا نا ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیہ، سب سے بڑا شرک اسی کو ہم روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو گویا یوں کہیے کہ نمبر 1 جو کام ہے شرک سے روکنا، اس کو چھوڑ کر نمبر 2 نمبر 3 کے کام پر ہم اکتفا کر رہے ہیں، بس کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کام کر لیا۔ کیسی بات ہے؟
ارے یہ نمبر 1 اور نمبر 2 کہاں سے آ گیا کہ نمبر 1 شرک سے روکنا، نمبر 2 نماز کی دعوت دینا، نمبر 3 زکوٰۃ کی دعوت دینا؟ یہ کہاں سے یہ نمبر آ گیا؟ نمبر آیا دلیل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو کہا انک تأتی قوما اہل کتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، کہ آپ جا رہے ہیں ایسی قوم کے پاس جو اہل کتاب ہے، تو سب سے پہلے آپ کی دعوت ہونی چاہیے شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی۔ اس کے بعد کیا کہا؟ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی اليوم واللیلہ۔ یہ نمبر 1 کام ہو جائے، وہ مان لیں نمبر 1 کو، تو پھر نمبر 2 ان کو بتاؤ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر یہ توحید کو مان لیں، شرک کو چھوڑیں، تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر 5 وقت میں، دن بھر میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، 5 صلوات فی اليوم واللیلہ۔ نمبر 3 فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى آخِرِهِ۔ تو اس طریقے سے یہ ہے، تو ہم نمبر 1 جو کام کرنا ہے اس کو چھوڑ کر نمبر 2 پر اور اس کے بعد پر اکتفا کیے بیٹھے ہیں۔ یہ عمل ہمارا کیسا ہے؟ غیر مسلموں کو دین کی دعوت نہ دینا، ان سے جان چورانا، ڈر کر، تو بہت سارے لوگوں کا اس وقت عذر یہی ہوتا ہے کہ ارے بھائی آپ غیر مسلموں کو دین کی باتیں کرتے ہیں، ان کو دعوت دینی چاہیے، حالات تو اچھے نہیں ہیں، ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو بھائی ملک کی حالت دین کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ ہے کیا؟ اور ذرا سوچئے تو مکے کا ماحول اس سے اچھا تھا یا خراب تھا؟ اور وہ ماحول تبدیل کیسے ہوا؟ آپ یہ بھی سوچیں کہ مسلمانوں کی حکومت کہا جاتا ہے کہ 900 سال تک رہی، پھر اس کے بعد حکومت چھنتی چلی گئی، اور وہ جو ابتدا ہوئی تھی حکومت کی، وہ کس سے ابتدا ہوئی تھی؟ کیا آسانی سے حکومت مل گئی تھی مسلمانوں کو، یا قربانی دینی پڑی؟ جان کی، مال کی، سب کی قربانی دینی پڑی، تب جا کر حکومت قائم ہوئی۔ اور یہ حکومت کب تک رہی؟ جب تک دعوت رہی، جب تک مسلمان اسلام کی دعوت دیتے رہے تب تک ان کی حکومت قائم رہی۔ جب انہوں نے دین کی دعوت چھوڑی، پہلے تو اپنے نفس پر، یعنی یہ غیر مسلموں میں دین کی دعوت چھوٹی کیسے؟ وہ چھوٹی اس طرح سے کہ جب مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوئے اور کثرت سے مسلمان دین میں داخل ہونے لگے، تو ضرورت پڑی ان کی تعلیم و تربیت کی، کہ لوگ کثرت سے مسلمان ہو رہے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت ہو تو مسلمان رہیں گے، ورنہ پھر یہ مسلمان کہاں رہ سکیں گے؟ ضرورت پڑی ان کی تعلیم و تربیت کی۔ جب تعلیم و تربیت کی ضرورت پڑی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی تعلیم بھی ہو، دین کی دعوت بھی ہو، مگر ایک طرفہ محنت شروع ہو گئی کہ ان کو پہلے بنا لیں پھر دیکھیں گے۔ ان کو تعلیم دیتے دیتے، تربیت دے دیتے، ایک وقت گزر گیا، بعد میں ذہنی سے نکل گیا کہ ان کو بھی دعوت دینی ہے، جبکہ وہ تو بنیادی کام تھا، بلکہ وہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ ارے یہ کیسی بات؟ یعنی غیر مسلموں کی دعوت کو مسلمانوں کی اصلاح پر تقدم حاصل ہے، یعنی اس کو فوقیت حاصل ہے۔ کام تو دونوں کرنے کا ہے، کام تو دونوں کرنے کا ہے، مسلمانوں کو بھی دین کی دعوت، یعنی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ مسلمانوں کو دعوت کہ جب کہتے ہو میں مسلمان ہوں تو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ، اسلام کے ہر حکم کو اپناؤ، یہ مسلمانوں کو دعوت۔ غیر مسلموں کو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ انسانوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، شرک چھوڑو، توحید کو اپناؤ، یہ غیر مسلموں کو دعوت۔ دعوت تو دونوں ہونی ہے، ایک ساتھ چلے گی،
مگر فوقیت اس کو حاصل ہے، غیر مسلموں کو حاصل ہے۔ حالات اس سیاست میں کوئی معنی نہیں، رکاوٹ نہیں کہ آپ بس موازنہ کر لیجئے مکے جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، اس وقت آسانی سے دین کی دعوت ہو رہی تھی۔ مکے سے باہر ہونا پڑا بھائی، مکے سے باہر ہو کر کے کیسے ان کا قدم جما، کیا مکے سے باہر سب کچھ گھر چھوڑ کر کے آئے، کاروبار چھوڑ کر کے آئے، مدینہ پہنچ کر ان کا مقصد بس اب گھر کیسے بسائیں، کاروبار کیسے اپنائیں، اس میں رہ گیا، یا دین کی دعوت ساتھ چلتی رہی؟ ہر میدان میں محنت ہوئی، دین کی دعوت جاری رہی، کاروبار بھی کرتے رہے، زراعت بھی کرتے رہے، تجارت بھی کرتے رہے، اور ہر میدان میں کامیابی ملی۔ پہنچ کر پہلے کیا کیا آپ نے؟ یعنی ہجرت کر کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ کچھ نہیں ہے، نہتے آ رہے ہیں، گھر بار سب وہیں، تجارت بھی وہیں ختم، اب یہاں نہتے آ رہے ہیں۔ کیا آنے کے بعد وہاں جو مدینے میں اہم قبائل آباد تھے ان کے سرداروں کو جمع کیا، سرداروں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم سب مل کر مدینے کی حفاظت کریں گے، ہم سب مل کر مدینے کی حفاظت کریں گے، ہم سب مل کر کمزوروں غریبوں کی مدد کریں گے، ہم سب مل کر مظلوموں کا ساتھ دیں گے، ہم یہاں ظلم نہیں ہونے دیں گے، اور سب مل کر مدینے کا دفاع کریں گے، باہر سے کوئی ہمارے شہر پر حملہ نہ کرنے پائے۔ تو یہ اہم نکات تھے جس کی وجہ سے مدینے میں تجارت بڑھی، زراعت بڑھی، امن بڑھا، علم بڑھا۔ علم کے لیے کیا آپ نے؟ علم کو فروغ دینے کے لیے آپ نے کیا؟ مسلمانوں کے درمیان اس وقت بہت کم تعلیم تھے، بہت کم مسلمان تھے جن کے پاس علم ہو، تو فروغ دینے کے لیے کیا؟ جنگیں ہوتی تھیں، قیدی جو آئے، جو جنگ میں پکڑے گئے قیدی، ان کے لیے کہ اگر تمہیں جان چھڑانی ہے، جن کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ ادا کریں، جن کے پاس پیسہ نہیں علم ہے وہ لوگوں کو پڑھائیں، اتنے لوگوں کو پڑھاؤ تم کو آزاد کر دیتے ہیں، چھوڑو، تمہاری فیس یہی ہے کہ یہ اتنے لوگوں کو پڑھاؤ۔ اس طریقے سے علم بڑھا، اور جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا سے ہو رہی ہے۔ یہ قوم آج سارے لوگوں سے پیچھے علم میں، تو مسلمانوں کو بڑی محنت کرنی پڑے گی، مسلمانوں کو بڑی محنت کرنی پڑے گی اب حالات سازگار بنانے کے لیے۔ محلے محلے میں آپ کو اپنے غریبوں کا لسٹ تیار کرنی پڑے گی، مسلم ہو یا غیر مسلم، معاہدہ کرنا ہوگا، کمیٹی بنانی پڑے گی کہ ہم یہاں اپنے محلے میں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، ہمارے محلے میں کوئی غریب نہیں رہے گا، کوئی فاقہ کشی نہیں کرے گا، ہم اس کی مدد کریں گے، ہمارے محلے میں کوئی جاہل نہیں رہے گا، ہم اس کے پڑھنے کا انتظام کریں گے جو نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے اگر کمیٹی بنتی ہے اور اس طریقے سے مدد بنتی ہے تو دیکھیے آپ کا محلہ کیسا پرامن ہو جائے گا، کوئی مائنڈ اس کا خراب نہیں کر سکے گا، باہر سے آ کر یوں ہی مائنڈ نہیں خراب ہو جاتا۔ یہ تو موقوف ہے اس بات پر کہ آپ کے آپسی تعلقات کیسے ہیں۔ اگر آپ کے آپسی تعلقات اچھے ہیں، باہر سے کوئی آئے گا کنوائسنگ کے لیے اس کو بھگائے گا، چلو یہاں سے، ہم ان سے برسوں سے جانتے ہیں، یہ تو فلاں موقع سے ہمارے کام آئے، یہ فلاں موقع سے ہمیں کام آئے، کنوائسنگ ان کی کام نہیں کرے گی، اور یہ عمل ہے۔ تو اس طریقے سے اچھا تو یہ خدمت خلق کے ذریعے سے ہی کام چل جائے گا؟ نہیں، دین کی دعوت بھی دی جائے گی، دین کی دعوت بھی دی جائے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جہاں ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور مدینے کو ہر اعتبار سے اونچا اٹھانے کی کوشش کی، وہیں دینی اعتبار سے بھی ان کو اونچا اٹھانے کی کوشش کی، دین کی دعوت جاری رہی، یہاں تک کہ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے اور حالات بالکل بدل گئے، اتنے بدل گئے کہ جہاں سے باہر کیا گیا تھا مکہ سے، ایک وقت آیا ان کی دعوت کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑی ہو گئی، گرچہ کہ حملہ ان کی خرابی کی وجہ سے تھا، مگر اس پوزیشن میں آ گئے کہ ہم ان سے زمین واپس لے سکیں، پہنچے،
13 سال مکے میں، 8 سال مدینے میں، کبھی سکون سے بیٹھنے نہیں دیا۔ مکے میں تو باہر ہی نکال کر کے چھوڑا، مدینے میں یہ جنگ وہ جنگ مختلف جنگ ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے قوت دی، ان کی سرکشی کی وجہ سے مکے پر حملہ ہوا، تو ہوا کیا؟ یہ تو موقع بڑا اچھا تھا کہ اگر بدلہ لینا چاہتے تو مقابلے کی ہمت کسی میں نہیں تھی، سب ڈرے سہمے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، سب کا دل کانپ رہا تھا کہ ہم نے ان کو مکے سے باہر کیا، مدینے میں سکون سے رہنے نہیں دیا، فلاں جنگ میں فلاں کو قتل کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا جائے اور کہے فلاں نکلو، فلاں جنگ میں تو نہیں ہمارے آدمی کو قتل کیا تھا نا، لو بھائی اس کی گردن اڑا دو۔ سب کا دل کانپ رہا ہے۔ ایسے میں اعلان ہوتا ہے اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اس معافی کا اثر کیسا ہوا؟ یعنی یوں کہہ لیجیے کہ 21 سال کے عرصے میں جتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے ہوں گے، اس ایک دن میں مسلمان ہو گئے۔ مکے کی کایا پلٹ گئی، کس سے؟ اس ایک معافی سے، کہ ایسا انسان تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، تاریخ میں ایسا انسان نظر نہیں آتا جس کو ایسے ایسے ستایا گیا ہو اور جب اس کو موقع ملا ہو تو کہو میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تو مسلمانوں، یہی ٹیکنیک آپ کو اپنانی پڑے گی اگر آپ کو غالب آنا ہے۔ غالب آنا کیا؟ آپ کو اگر امن کی زندگی گزارنی ہے تو یہ مت سوچئے کہ اب حالات خراب ہو گئے ہیں، اگر آپ دعوت نہیں دیں گے تو حالات بہتر بنیں گے یا اور خراب ہوں گے؟ ذرا سوچئے، اور خراب ہوں گے، آپ کا رہنا اور مشکل ہو جائے گا۔ یہ تو سوچئے کہ حالات جو خراب تھے مکے میں وہ بہتر کیسے بنے؟ دعوت کے ذریعے میں، صبر کے نتیجے میں، صبر کے ساتھ دعوت دیتے رہے، مشکل برداشت کرتے رہے، نتیجہ یہ آیا کہ جنہوں نے نکالا تھا وہ خود اسلام میں داخل ہو گئے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو اس دن کو جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی۔ یہ دلوں میں محبت کیسے پیدا ہوئی؟ دین کی دعوت مسلسل جاری رہی، تعلقات بنانے کی مسلسل کوشش ہوتی رہی، تب جا کر کے پیدا ہوا۔ تعلقات کیسے بنیں گے بھائی؟ اب جبکہ دشمنی کا ماحول عام ہو چکا ہے، نفرت عام ہو چکی ہے، یہ نفرت ختم کیسے ہوگی؟ دشمنی کا ماحول ختم کیسے ہوگا؟ کیسے لوگ مل کر رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ترکیب بتا رہا ہے، تو یہ فارمولہ اپنانا پڑے گا مسلمانوں کو۔ کیا فارمولہ ہے بھائی؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ کسی قوم کی دشمنی، اور دشمنی بھی دین کو لے کر کے مسجد حرام سے روک دیا تھا، تم کو مجرم نہ بنائے کہ تم بھی زیادتی کر بیٹھو۔ تم مسلمان ہو، حق و باطل کی تمیز رکھتے ہو، انصاف اور ظلم کے درمیان تمیز رکھتے ہو، تو تم حق کا ساتھ دو ہر حال میں، انصاف کا ساتھ دو ہر حال میں، تم سے زیادتی نہ ہونے پائے۔ ستانے والے تم کو ستا لیں، معاملہ برداشت سے باہر ہو تو تم بدلہ لے سکتے ہو، تم بھی انسان ہو، دل بدلہ لیے بغیر کبھی نہیں مانتا، تو بدلہ لے سکتے ہو، مگر خبردار جتنا تم کو ستایا گیا اتنا ہی بدلہ لینا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تم کو ستایا گیا، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کرتے ہو تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ صبر کا فائدہ کچھ اور ہی ہے۔ یہ تمہارا صبر، ان کے ظلم کو برداشت کرنا، ان کے ساتھ
ظلم کے باوجود اچھے سے پیش آنا، یہ معاملہ الٹ دے گا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ بھئی اچھا سلوک اور برا سلوک دونوں برابر نہیں ہوتا، ان کے برے سلوک کا جواب تم اچھے سلوک سے دو، نتیجہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ یہ دشمنی ختم ہوگی، دشمنی یوں ہی ختم ہو جائے گی؟ نہیں، کچھ تدبیریں اختیار کرنی پڑیں گی۔ وہ کیا تدبیر اختیار کرنی ہے دشمنی ختم ہو گئے؟ تدبیر یوں کرو، کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ بھئی دیکھو، تمہیں پتہ ہے کہ فلاں ہم سے دشمنی کر رہا ہے، فلاں پارٹی ہم سے دشمنی کر رہی ہے، فلاں گروپ ہم سے دشمنی کر رہا ہے، دشمنی ختم کرنے کی ترکیب سنو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، یہ دشمن کا تذکرہ ہے، اس کے ساتھ کہا جا رہا ہے دشمنی تم کو ختم کرنی ہے تو یہ فارمولہ اختیار کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یہ دشمن کے ساتھ تم تعاون کرو، دشمن کا ساتھ دو اور ساتھ لو۔ ارے کیسے ساتھ دیں گے بھائی؟ دشمن ہے، وہ ہماری بات سنے گا، کیسے ساتھ دیں گے؟ اس کا ساتھ دو اور ساتھ دو کیسے؟ بھئی دیکھو، یہ مت سمجھو کہ دشمن کا ہر کام برا ہوتا ہے، غیر مسلم کا ہر کام برا ہوتا ہے، وہ بھی بہت سارا کام اچھا کرتے ہیں، تو جو کام ان کا اچھا ہو پہنچو۔ بھئی اس نے میڈیکل کیمپ رکھا ہے مثلا، اب تم پہنچو اور کہو کہ سر آپ یہ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اتنے غریبوں کا فائدہ ہو گیا، اتنی فیس ہی نہیں لگی، یہ ہو گیا، آپ اتنے غریبوں کی مدد کریں، یہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ ہماری طرف سے 5,000 لے لیجئے، بات آپ کا کام مجھے بہت پسند آیا۔ اب ذرا سوچیے، آپ 5,000 کا اس کو دیں گے، اسی کی حیثیت سے آپ اپنی حیثیت سے دیں گے، اس کے دل میں کچھ کمی آئے گی نا نفرت میں، کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم لوگوں کا دشمن ہے، یہ تو ہماری تعریف کر رہا ہے، اور تعریف ہی نہیں کیا، زبانی ہی تعریف نہیں کیا، کچھ دے کر بھی گیا ہے۔ اور ذرا سوچئے اس سے اگلا مرحلہ، آپ بھی اس طرح کے کیمپ لگائیے رفاہی، غریبوں کی مدد کے لیے، فلاں کے لیے، اس میں ان کو بلائیے، کہیے سر فلاں دن ہمارے یہاں کیمپ ہے اور ہم لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے افتتاح ہو جائے، اس کا آپ کے ہاتھوں سے اس کا افتتاح ہو جائے۔ پہلے تو اس کا دل نہیں مانے گا کہ سب کے درمیان ہم مشہور ہیں کہ مسلمانوں سے دشمنی کرتا ہے، پھر بھی کہے گا وہ سیاسی ہی ہے، آئے گا کہ دیکھیں گے صحیح میں کر رہا ہے یا غلط ہے، آئے گا۔ آپ نے اس سے افتتاح کروا لیا، اب نفرت میں کمی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو پہلے مرتبہ میں 5% فرض کیجیے کہ کمی آ رہی ہے، بار بار یہی ہوگا تو، بار بار ملنا جلنا ہوگا تو نفرت کی دیوار ختم ہوتی چلی جائے گی، ایک دن یہ آئے گا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ یہ راستہ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا کہ اللہ کا بتایا فارمولہ ہے، کسی انسان کا نہیں، یہ کامیاب ہو کر رہے گا۔ تو ہماری آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس طرح کی محلے کمیٹی بنائیے، ان کے ساتھ تعاون کیجئے، حتیٰ کہ جو معروف ہے دشمنی میں ان کے ساتھ بھی ملانے کی کوشش کیجئے، یقیناً یہ فارمولہ کامیاب ہوگا اور پھر دشمنی ختم ہوگی، آپ ہر انسان کے خیر خواہ بن کر نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنا مقصد وجود کہ ہم سب کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم سب کو جہنم سے بچانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مقصد وجود سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی ہر طرح کی خود پابند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔